شاہ عالم کی سہولت پہ لاکھوں سلام، شاہ عالم کی حشمت پہ لاکھوں سلام۔ شاہ من سلطان دی سید احمد کبیر مدد کن یا غوث اعظم مخدوم جہانیاں دستگیر 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 وصلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ تھوڑے ادھر آ جائیے۔ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے اہل سنت والجماعت کے دستور کے مطابق گنبد رسول کی جانب لو لگا کر بھیگ دینے والی داتا و آقا خاتم ختم رسول، شمع سبل، اصالت کل، سیادت کل، ولایت کل، امارت کل، فخر رسول، مولائے کل، کل علی کل، جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں انتہائی خلوص کے ساتھ ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ قابل صد مبارکباد ہیں آپ حضرات، اور جن کی جانب سے یہ 10 روزہ یاد حسین کے محفل کو منعقد کیا۔ رب کریم ہم سب کو قدم قدم پر ذکر حسین کی برکتیں عطا فرمائیں، دین اور دنیا کی نعمتیں عطا فرمائیں، اور ذکر حسین کے صدقے میں ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائیں، اور اسی پر قائم و دائم فرمائیں، اور اسی پر موت نصیب فرمائیں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، آپ وقت پر آئیے، وقت پر انشاءاللہ یہ 10 روزہ محفل شروع ہوگی۔ آپ اکیلے نہ آئیں، اپنے دوستوں کو ساتھ میں لے کر آئیں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اچھا راستہ بتانا یہ صدقہ ہے، اور صدقے میں اللہ نے بڑی برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ نے یہ کاوش کی، اور وہ بندہ جب تک نیک کام کرتا رہے گا، لانے والے کو اللہ ثواب عطا فرماتا رہے گا، ہے نا؟ پوری روئے زمین پر جہاں جہاں اللہ رسول کے ماننے والے ہیں، وہاں پر ذکر حسین ہو رہا ہے۔
اور صبح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ روئے زمین پر جہاں جہاں ذکر حسین کرنے والے، سننے والے، اہتمام کرنے والے، سنانے والے، اللہ سب کو پنجتن پاک کی برکتیں عطا فرمائیں، دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائیں، اور ان سب کے صدقے میں ہم سب کو عطا فرمائیں۔ آئیے ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ کسی عاشق نے بہت اچھی بات کہی ہے، وہ یوں کہتا ہے، حسین تم کو ادب سے سلام کرتے ہیں، تمہارا ذکر تمہارے غلام کرتے ہیں۔ اور اسی سے لگی ہوئی بات کسی عاشق نے کہی ہے، جس نے یاد حسین میں آنسو بہائے ہیں، جس نے یاد حسین میں آنسو بہائے ہیں، اس کی تقدیر جگمگائی ہے۔ چند آنسو بیاد امام، چند آنسو بیاد امام، میری زندگی کی یہی سرمایہ ہے، میری زندگی کا یہی سرمایہ ہے۔ اور امر گورکھپوری کہتے ہیں، مانگے جو فقط تمہارا وسیلہ دے کر، مانگے جو فقط تمہارا وسیلہ دے کر، ایسے درویش کے ہاتھوں کا میں کاسا ہو جاؤں۔ مانگے جو فقط تمہارا وسیلہ دے کر، ایسے درویش کے ہاتھوں کا میں کاسا ہو جاؤں۔ خاک کا ملنا خاک ہی کا مقدر تھا، تو پھر یا نبی ایک کرم اور کریں، میں خاک مدینہ ہو جاؤں۔ پھر محبت سے درود پاک سنائیں، اللہم صلی علی مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ابھی بہت دور سے آیا ہوں اور ٹریفک میں تقریباً 6 گھنٹے لگے۔ میں خانقاہ پہنچا، تیار ہوا اور آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ آج صرف چند باتیں سماعت فرمائیں، اور کل کی میری تقریر کا عنوان ہوگا قربانی۔ بولے محبت سے، کل کی تقریر کا عنوان کیا ہوگا؟ مگر اکیلے مت سنیے گا، آپ ساتھیوں کو ساتھ لے کر آئیے گا، ہے نا؟ جو ذکر حسین میں جتنا حصہ لیتا ہے، سیدہ ماں فاطمہ اس پر اتنا ہی کرم فرماتی ہے۔ اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھائیے۔ کتنی باتیں؟ 3 باتیں سکھائیے۔ پہلی بات، اپنی اولاد کو یہ سکھائیں ہر پل
اپنے نبی کا ذکر کریں. کیا کریں؟ اپنے نبی کا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دل میں نبی کی محبت آئے گی. کیا آئے گی؟ اور نبی کی محبت ہی اصل ایمان ہے. کیا ہے؟ ہمارے نبی کی محبت ہی ایمان ہے. تو ذکر نبی ان کو سنائے، پیارے نبی کا ذکر کریں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی اولاد کے درمیان، اپنے گھر والوں کے درمیان اپنے نبی کی صورت بیان کریں. کیا بیان کریں؟ اپنے نبی کی صورت بیان کریں کہ ہمارے نبی کیسے تھے. اس کائنات میں ہمارے نبی سے خوبصورت کوئی نہیں آیا. اللہ نے اپنے محبوب کو اس کائنات میں خوبصورت بنا کر بھیجا. کیسا بنا کر بھیجا؟ بولیے محبت سے. خوبصورت بنا کر بھیجا. تو اپنی اولاد کو یہ سکھائیں، ان کے درمیان نبی کا حسن بیان کریں. تیسری بات، اپنے نبی کی سیرت بیان کریں کہ ہمارے نبی کی سیرت کیا تھی. اس لیے جب اولاد اپنے نبی کی سیرت سیکھے گی تو اس پر عمل کرے گی. یہ تین باتیں ہیں جس سے نبی کی محبت دل میں پیٹتی ہے. کہاں آتی ہے؟ بولیے. دل میں. اور یہ جو دل ہے نا، یہ دل انمول ہے. اس لیے کہ جس دل میں نبی کی محبت آ جاتی ہے وہ دل پاک ہو جاتا ہے. وہ دل. اور سنیے، پاک دل والا ہی جنت میں جائے گا. کہاں جائے گا؟ اللہ نے پاک لوگوں کے لیے ہی جنت بنائی ہے. کن کے لیے بنائی ہے جنت؟ اللہ نے پاک لوگوں کے لیے ہی جنت بنائی ہے. تو اس دل میں اپنے نبی کی محبت بٹھائے. کسی عاشق نے بڑی اچھی بات کہی ہے. وہ یوں کہتا ہے، یہ دل ان کا گھر ہے، یہ دل ان کا گھر ہے، وہ اپنے گھر میں آتے رہتے ہیں. یہ دل ان کا گھر ہے، وہ اپنے گھر میں آتے رہتے ہیں، کبھی خیال سے پہلے کبھی خیال کے بعد. بولے محبت سے. کبھی خیال سے پہلے کبھی خیال کے بعد. اچھا ایک بات بتائیں، جو صاحب مکان ہوگا، جو مکان کا مالک ہوگا، اس میں کون رہے گا؟ بھئی مکان والے ہی رہے گا نا. ایسا تو نہیں ہے کہ مکان کسی کا ہو اور رہے دوسرا. یہ اور بات ہے کہ صاحب مکان اگر کرائے سے دے دے وہ بات الگ ہے، مگر اکثر و بیشتر مکان بنانے والا ہی مکان میں رہتا ہے. یہ دستور ہے. یہ دل بھی مکان ہے، یہ دل بھی مکان ہے. آپ نے جس مکان کو بنایا وہ مٹی
گارا اور جتنی ضروریات کی چیز ہیں اس سے بنا ہے. کس سے بنا ہے؟ مکان. جتنی ضروریات کی چیز ہے اس سے مکان بنتا ہے. پھر مکان والا اس میں رہتا ہے. یہ جو دل ہے، یہ دل یہ 5 وقتہ نماز سے بنتا ہے. یہ دل نبی پر درود پڑھنے سے بنتا ہے. یہ دل نبی کی شریعت پر عمل کرنے سے بنتا ہے. جب یہ دل تیار ہو جاتا ہے، یہ مکان بن جاتا ہے، تو اس مکان میں کوئی اور نہیں رہتا، ہمارے نبی رہتے ہیں. کون رہتے ہیں؟ اس لیے حکم ہے کہ اپنے مکان کو صاف ستھرا رکھو. جس مکان میں رہتے ہو اس مکان کو صاف ستھرا رکھو. آپ بھی پاک صاف رہو. کبھی اس مکان میں قرآن کی تلاوت کرو، ختم قرآن کرو، اس مکان میں نماز پڑھو، اس مکان میں نبی پر درود پڑھو. مکان کو صاف ستھرا رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ ہر مومن کے مکان میں نبی کی روح رہتی ہے. تو مکان پاک اور صاف ہوگا جبھی تو روح آئے گی. اس لیے جب مکان میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو. کسے سلام کرنا؟ گھر والوں کو. سلام کا معنی تو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ سلام کا معنی ہے سلامتی. کیا معنی ہے؟ میں نے کہا السلام علیکم، آپ نے بھی کہا وعلیکم السلام. میں نے کہا آپ سلامت رہو، تو آپ نے پھٹ کر مسکرا کر کہا آپ بھی سلامت رہیں. ہے نا؟ سلام کا معنی کیا ہے؟ سلامتی. ہے نا؟ تو مکان میں جائیں سلام کریں. صحابہ نے پوچھا میرے سرکار، جس مومن کے یہاں پر کوئی نہ ہو اور ہم سلام کریں تو جواب کون دے گا؟ تو ہمارے نبی مسکرا کر فرماتے ہیں جس مومن کے مکان میں کوئی نہ ہو اس مومن کے مکان میں تمہارے نبی کی روح رہا کرتی ہے. مگر یہ روح آئے گی کب؟ جب مکان پاک ہوگا، جب مکان والے پاک ہوں گے. بحمدہ تعالی ہر سنی مسلمان پاک ہے. بولیے نا، ہر سنی مسلمان پاک ہے. اور پاک گھر میں نبی کی پاک روح آتی ہے. کیا آتی ہے؟ پاک روح آتی ہے. اب جس گھر میں نبی کی روح آئے وہ مکان والے پریشان ہو سکتے ہیں؟ وہ بے چین ہو سکتے ہیں؟ نہیں. مگر دیکھا یہ جاتا ہے کہ مکان صاف ستھرا ہے، رہنے والے بھی پاک ہیں، مگر تب بھی پریشان ہیں. روزی میں برکت نہیں، بیماریوں نے گھیر رکھا ہے. وجہ کیا ہے؟ معلوم یہ ہوا کچھ کمی ہے. مکان بھی پاک ہے، مکان والے بھی پاک ہیں، مگر جو مکان میں رہتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ دغا بازی کرتے ہیں، وہ بھائی کا حق چھینتے ہیں، وہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. اس لیے اس کمی کی بنیاد پر پریشانی ہے. اس لیے صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ اس محلے میں بلا نہیں آتی. کس محلے میں؟ جس محلے میں سلام کی کثرت ہو. کس کی کثرت ہو؟ بولیے. سلام کا معنی کیا ہے؟ سلامتی. محلے میں سلام تو محلے میں سلامتی، گھر میں سلام تو گھر میں سلامتی، رشتہ دار میں سلام تو رشتہ داروں میں سلامتی، پڑوسیوں میں سلام تو پڑوسیوں میں سلامتی. معلوم یہ ہوا کہ پہلے بلائیں اس لیے نہیں آتی تھی کہ سلام عام تھا، ہر ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے. آج کیا ہو رہا ہے؟
آج تم یہ ہاتھ اٹھا کر یوں کرتے تھے، سامنے والا بھی یوں کرتا ہے، یہ دونوں خلاف سنت ہے۔ زبان سے سلام کرنا سنت ہے، اور زبان ہی سے بولے آپ بھی بولے، آدھا میں بولو آدھا آپ بولے، پارٹنرشپ برابر، اسی میں برکت ہوتی ہے۔ بولیے محبت سے، ہے نا؟ زبان سے سلام کریں اور زبان ہی سے جواب دیں۔ اگر کوئی اشارے سے یوں کہے تو آپ کو زبان سے سلام جواب نہیں دینا ہے، پہلے وہ زبان سے سلام کرے تب آپ زبان سے اس کا جواب دیں، یہ سنت ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اب آئیے، میں نے 3 باتیں آپ کو بتائی ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ تینوں باتیں آپ اپنے گھر پر جا کر بتائیں گے نا؟ بھائی جتنا حق ہمارا ہے اتنا ہی حق ہماری ماں بہنوں کا بھی ہے، یہ آنے کی گنجائش نہیں ہے، مگر جو آپ سنیں گھر جا کر بتائیں۔ اگر ماں بہنیں پوچھیں کہ کیا سن کے آئے، بخاری صاحب نے کیا بتایا، جواب دو سبحان اللہ۔ اور اگر نہ پوچھے تب بھی بتاؤ کہ آج میں نے یہ سن کے آیا۔ کیا سنا آپ نے؟ نمبر 1 کیا بتایا تھا میں نے؟ اپنے نبی کا ذکر اپنے گھر والوں کے درمیان کریں۔ نبی کا ذکر اپنے گھر والوں کے، بیوی بچوں کے درمیان نبی کا ذکر کریں۔ اس ذکر سے کیا ہوگا؟ دل میں نبی کی محبت آئے گی۔ کیا آئے گی؟ دوسری بات آپ اسے یاد رکھیے، میں آہستہ آہستہ اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں بیٹھے۔ دوسری بات کیا بتائی میں نے؟ ہاں، اپنے نبی کا حسن اپنے گھر والوں کے درمیان بیان کریں کہ ہمارے نبی کیسے تھے۔ بولو محبت سے، ہمارے نبی کیسے تھے؟ دیکھیے، تمام مومنوں کی روحانی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نبی کا حسن بیان کریں، نبی کی خلت بیان کریں، تو سوال کرنے والے سے آپ نے جواب دیا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سبحان اللہ، ارے بولو یار محبت، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہی قرآن نبی کا خلق بھی ہے، نبی کا حسن بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر ہم قرآن پڑھیں تب نا۔ دیکھیے، بات آ گئی تو سن لیجیے۔ قیامت کے دن جب مومن جنت میں جائیں گے اور مومن جنت میں رہیں گے، کہاں رہیں گے؟ بولیے، جنت میں رہیں گے، مگر جنت میں کوئی عمل نہیں ہوگا۔ جنت میں کوئی عمل نہیں ہوگا، مگر علامہ شامی فرماتے ہیں کہ جنت میں قرآن پاک کی 2 سورت کی تلاوت ہوگی۔ کتنے 2 سورت کی تلاوت ہوگی۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان دونوں سورتوں میں نبی کا حسن بیان کیا گیا ہے۔ ارے بولو یار محبت سے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں بخاری صاحب ہم وہ دونوں سورت پڑھیں گے تو میں بتاؤں گا، نہیں تو نہیں بتاؤں گا۔ پڑھو گے نا؟ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنیے، پہلی سورت کا نام ہے سورہ والضحیٰ۔ کون سی سورت ہے نا؟ کون سے پارے میں؟
30वें पारे में वद्दुहा वल्लैलि इदा सजा। कुरान क्या कहता है? वद्दुहा, ए महबूब तुम्हारे चेहरे की कसम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए रब अपने महबूब के हुस्न की कसम याद फरमा। और कसम खाने का एक मकसद होता है, कसम उसी की खाई जाती है जिससे मोहब्बत होती है। अरे बोलो यार, ये दस्तूर है दुनिया का कि आदमी उसी की कसम खाता है जिससे। माँ ने बेटे से पूछा, बेटा सुनो ये काम मत करना आइंदा, तो बेटे ने कहा नहीं करूंगा। माँ ने कहा करना नहीं, तो बेटे ने कहा माँ तुम्हारे सर की कसम अब नहीं करूंगा। इसका मतलब ये कि बेटे को माँ से मोहब्बत है ना। इसी तरह अल्लाह ने अपने महबूब की कसम याद फरमा कर जमाने वालों को ज़हन दे दिया, सुनो मेरे बंदो, मुझे दुनिया में अगर किसी से मोहब्बत है तो वो मेरे महबूब का चेहरा है। वद्दुहा, ए महबूब तुम्हारे चेहरे की कसम। सुभान अल्लाह है, बोले मोहब्बत से। कितना प्यारा चेहरा है नबी का। देखिए बाबा फरीद गंजे शकर, विलायत में बड़ा नाम है आपका। इंशाअल्लाह 10 रोज़ा प्रोग्राम मुसलसल चलेगा, उसमें इंशाअल्लाह वाक़यात भी औलिया अल्लाह के आएंगे। बाबा फरीद असर की नमाज के बाद बैठ करके अपने मुरीदों को समझा रहे थे। देखो अल्लाह वालों का क्या काम है कि वो लोगों को सीधा रास्ता बताते हैं। कौन सा रास्ता? सीधा रास्ता बताते हैं। तो बाबा फरीद मुरीदों को बता रहे थे। उसी दरमियान में जन्नत का जिक्र निकला। किसका? जन्नत का जिक्र निकला। तो एक मुरीद ने कहा हुजूर मदीना अफजल या मक्का अफजल? तो बाबा फरीद ने फरमाया सुनो बेटा, जब हमारे नबी मक्के में थे तो मक्का अफजल था। बोले बोले, जब हमारे नबी मक्के में थे तो मक्का अफजल था। आज मदीने में हैं तो मदीना, अरे बोले बोले, मदीना अफजल। तो मुरीद ने कहा हुजूर फीये जन्नत की क्या जरूरत? सब लोग जन्नत में जाने की तमन्ना करते हैं, तो जन्नत की तो आरज़ू नहीं फिर। तो बाबा फरीद ने मुस्कुरा कर फरमाया बेटा अभी तुमने समझा नहीं है। फरमाया सुनो, जब नबी मक्के में थे तो मक्का अफजल था। आज मदीने में हैं तो मदीना अफजल, और कल जन्नत में जाएंगे तो जन्नत अफजल। अरे बोलो यार मोहब्बत है। जब हमारे नबी जाएंगे तो गुलामाने नबी भी पीछे पीछे। अरे बोलो यार, है ना। तो जन्नत जन्नत है, मगर हमारे नबी जब जाएंगे तो सुभान अल्लाह, है ना। तो जन्नत में 2 सूरत की तिलावत होगी। अल्लामा शामी फरमाते हैं और कई मुहद्दिसीन ने इसका जिक्र किया है। पहली सूरत है सूरह बद्दुहा, और दूसरी सूरत है सूरह ताहा। ए महबूब तुम्हारी कसम, यहां भी अल्लाह ने कसम याद फरमाई।
ان دونوں سورتوں کی جنت میں اس لیے تلاوت ہوگی کہ ان دونوں سورتوں میں اللہ نے قسم کے ساتھ فرمایا محبوب تمہارے حسن کی قسم. بولے محبت سے تمہارے حسن کی قسم. اور آئیے علامہ نبہانی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو طفیل، جن کا مکہ شریف میں آخری صدی میں انتقال ہوا، ان سے پوچھا کہ مختصر میں نبی کی سیرت بیان کریں، تو انہوں نے 3 جملے میں نبی کی سیرت بیان فرمائی. ان میں سے ایک جملہ یہ فرمایا احسن الناس. صحابی رسول حضرت ابی طفیل فرماتے ہیں رسول کائنات پوری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے. ارے سب سے زیادہ، بولیے محبت سے. ہمارے نبی دنیا میں لا ثانی ہے، ان کا کوئی ثانی. کسی عاشق نے بہت اچھی بات کہی ہے، وہ یوں کہتا ہے ثانی تیرا کونین کے کشور میں نہیں ہے، ثانی تیرا کونین کے کشور میں نہیں ہے، حد تو یہ ہے کہ سایہ بھی برابر میں نہیں ہے. بولے محبت سے. حق یہ ہے کہ سایہ بھی برابر میں نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کی شان ہے. تو 3 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. میں بار بار اس لیے دہراؤں تاکہ آپ کو یاد رہے. پہلے ابھی نبی کا ذکر کریں اپنی اولاد کے درمیان تاکہ دل میں محبت پیدا ہو. دوسرے نمبر پر اپنے نبی کا حسن بیان کریں. تیسرے نمبر پر اپنے نبی کی سیرت بیان کریں. کیا بیان کریں؟ سیرت بیان کریں. دیکھیے سیرت کہتے ہیں عمل کو. کسے کہتے ہیں؟ عمل کو سیرت کہتے ہیں. بہت غور سے سنی آنے والی بات. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں فجر کی نماز کے بعد مدینے کی گلیوں میں ٹہل چل پھر قدم رنجہ فرماتے، یعنی مدینے کی گلیوں میں آپ ٹہلنے کے لیے نکلتے تھے. رب کریم ذکر حسین کے صدقے میں ہم سب کو بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. آپ جب بھی جائیں، بحمدہ تعالیٰ میرے جد کریم کا بڑا کرم ہے، میں ہر سال جاتا ہوں. آپ بھی ذکر حسین کے محفل سچے دل سے کرو، انشاءاللہ ہر سال جاتے رہو. تو مدینے کی گلیوں میں آپ ضرورت ہو یا نہ ہو، سامان لینا ہو یا نہ لینا ہو، اس نیت سے ٹہلے کہ یہ میرے نبی کی، ارے بولو نا یار، میرے نبی کی سنت ہے. اور ایک بات اور بتاؤں، یہ بات آپ نے سنی نہیں ہوگی، وہ بات بتا رہا ہوں میں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار جب حیات ظاہری سے پردہ فرما رہے تو ملک الموت، موت کا فرشتہ حکم ربی پا کر مدینے میں آئے، اور آنے کے بعد اس نے دروازے پر کنڈی کھٹکھٹائی. سرکار آرام فرمائیں، سیدہ ماں فاطمہ موجود ہیں. آپ نے جب سنا تو دروازے کے قریب آئی اور آنے والے سے پوچھا کون ہو؟
تو آنے والا کون تھا؟ ملک الموت، موت کا فرشتہ آیا تھا لباس انسانی میں، دروازے کے کنڈے کھٹکھٹا کر سائٹ میں کھڑا ہوا. کہاں کھڑا ہوا؟ بولیے. مین دروازے پر نہیں، بجایا سائٹ میں کھڑا ہوا. آپ بھی جب کسی کے دروازے پر جائیں، اپنے دوستوں کے یہاں، رشتہ داروں کے یہاں، جہاں بھی آپ ضرورت کے لیے جائیں، ملاقات کے لیے جائیں، اور دروازہ بند ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ دروازے کے کنڈے کھٹکھٹائیں، سائڈ میں کھڑے ہو جائیں، ہے نا. اندر سے آواز آئے تو پہلے سلام کریں. کیا کریں؟ سلام کریں. سلام کرنے کے بعد اپنا نام بتائیں کہ میں فلاں ہوں، فلاں کام سے آیا ہوں، میرا یہ نام ہے. یہ سب سنت طریقہ ہے. سیدہ فاطمہ نے کہا کہ کون؟ تو انہوں نے جواباً کہا میں ایک اعرابی ہوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہے، رب کا فرمان لے کر آیا ہوں. تو سیدہ فاطمہ نے کہا کہ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر آنا. بولے محبت سے، بابا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر آنا. اب ادھر رب کا حکم ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، سلام پیش کرو، اور محبوب سے یہ کہو کہ رب کا یہ فرمان ہے، اس میں آپ کی کیا مرضی ہے، ہاں یا نہ. اب ادھر موت کا فرشتہ فرمان لے کر آیا، ادھر سیدہ فاطمہ نے کہا کہ پھر آنا. تو آپ ادھر جائے تو حکم ربی ہے، خالی کیسے آئے؟ اور یہاں حکم ملا ہے کہ پھر آنا. تو وہ موت کا فرشتہ مدینے کی گلیوں میں ٹہلتا رہا ہے. ارے بولو یار محبت. کہاں ٹہلتا رہا؟ کہاں ٹہلا؟ اس لیے جب بھی آپ مدینہ شریف جائیں تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ بولیے نا یار، بولیے. مدینہ کی گلیوں میں ٹہلنے کا ایک نسخہ بتاؤں میں آپ کو مدینہ جانے کا. بولیے، عمل کریں گے آپ؟ بولے محبت سے. آپ پابندی سے آئیے، ایسی باتیں بتاؤں گا، طبیعت خوش ہو جائے گی. اور میں یہ باتیں بہت اندر سے نکال کر لاتا ہوں، ہے نا. میرا کام ہی ہے کھوج کرنے کا. اب ظاہر بات ہے جو سمندر میں جتنا گہرا گوتا لائے گا اتنے ہی تو ہیرے موتی لے کر آئے گا نا. بھائی سمندر میں کمی نہیں ہے، گوتا لگانے والوں کی کمی ہے. تقریباً یہ بات 92 کی ہے. باندرا والے حاجی عبدالحنیف صاحب، انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت فجر کی نماز کے بعد مدینے میں ٹہلنا یہ سرکار کی سنت ہے. ملکی جی تو بولے کل اپن ساتھ چلیں گے. ٹھیک ہے صاحب. مدینے کی آب و ہوا سبحان اللہ، ہے نا. کسی عاشق نے بڑی اچھی بات کہی ہے. وہ یوں کہتا ہے، میرے خیال میں مدینہ جب سے آنے لگا، بولو نا یار، میرے خیال میں مدینہ جب سے آنے لگا مہک گلاب کی پسینے سے آنے لگی. مہک گلاب کی، ارے بولو مہک گلاب کی پسینے سے آنے لگی. فجر کی نماز کے بعد ہم ٹہلتے رہے. تو نماز فجر کے بعد دکانیں اوپن ہو جاتی ہیں. مجھ سے کہا کہ حضرت ایک سامان یہاں سے لینا ہے. اس طرح سے انہوں نے کم سے کم 15 سے 20 دکانوں سے سامان خریدا.
اور سامان بھی اچھا خاصا لیا. تو میں نے کہا حاجی صاحب آپ 2 آدمی میاں بیوی ہیں, اتنا سامان آپ نے لے لیا ہے اور بھی سامان باقی, اتنے دن آپ ان کو رہنا ہے یہاں پر, ایئرپورٹ پہ لانے لے جانے کا مسئلہ رہتا ہے. انہوں نے میری سب بات سنی, حجرے پہ آئے, قیام گاہ پہ ہوٹل پہ آئے, مسکرا کر مجھ سے کہا کہ بخاری صاحب یہ جتنا سامان جو میں نے لیا ہے اپنے لیے نہیں لیا ہے, نہ اپنے رشتہ داروں کے لیے. تو میں نے کہا پھر کس کے لیے؟ کہ یہ پورا سامان میں ان لوگوں کو دوں گا جو مدینے نہیں آ سکتے ہیں. اللہ, یہ پورا سامان میں ان لوگوں کو دوں گا, ان غریبوں کو جو نبی پر درود و سلام پیش کرتے ہیں مگر مدینہ آنے کی طاقت نہیں. اور بخاری صاحب سنیے, میرے نبی جانتے ہیں, اللہ رسول کو گواہ بنا کر کہتا ہوں, یہی میرا عمل ہے کہ اللہ کے پیارے نبی مجھے ہر سال مدینے بلاتے ہیں. ارے بولو یار, اور محبت سے بولو, ہر سال. اگر آپ کو بھی جانا ہے تو نسخہ بتا دیا ہے, عمل کرو انشاءاللہ, آتے جاتے رہو. بولے محبت سے, اس لیے آتے جاتے رہو گے. نسیم گورکھپوری نے کہا تھا جب وہاں سے لوٹو گے تو پاؤں دھو کے پی لوں گا. بولے جب وہاں سے لوٹو گے تو پاؤں دھو کے پی لوں گا. بڑی قسمتوں سے ملتی ہے خاک بھی مدینے کی, بڑی قسمتوں سے ملتی ہے خاک بھی مدینے کی. اور اسی سے لگی ہی بات کسی عاشق نے کہی ہے, یا الہی میری سوچ کو وہ اونچائی دے, جب آنکھیں بند کروں تو مدینہ دکھائی دے. ارے بولو یار محبت, جب آنکھیں بند کروں تو مدینہ دکھائی دے. اور میرے جد ہی حضور شاہ عالم بخاری ہم شبیہ محبوب باری یوں عرض کرتے ہیں, یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے یا نبی, سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے. بولے محبت سے بولیں, اور محبت سے بولیں. ایک نعرے کا اضافہ میں بھی کرتا ہوں, دونوں ہاتھ اٹھائیے. یا حسن یا حسین, یا حسن یا حسین, یا حسن یا حسین. 10 روزہ محفل میں یہی نعرہ لگنا چاہیے. بولے محبت سے. تو بات چل رہی تھی کتنی باتوں کی, بولیے نا. جب تک آپ یاد نہیں کر لیں گے میں آپ کو چھوڑوں گا ہی نہیں. پہلا ذکر نبی, نمبر 2, نمبر 3, ماشاء اللہ یاد کر لیا آپ نے. اگر یہ تینوں باتوں پر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ, اگر مدینے نہیں گئے تو مدینے والے نبی خود گھر آ جائیں گے. اس پر عمل کریں. تو میں عرض ہی کر رہا تھا کہ ہمارے نبی کی سیرت ہے نا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں میں چہل قدمی فرماتے تھے. فجر کی نماز کے بعد سرکار تشریف لائے مدینے کی گلیوں میں, اور ٹہلتے ہوئے کہاں پہنچے؟ جہاں پر یمن سے ایک قافلہ آیا ہوا تھا,
اور وہ سرحد مدینہ میں آ کے ٹھہر گیا. ٹھہرا اس لیے کہ اب یہاں سے نبی کی بارگاہ میں حاضری دیں گے تو پہلے سفر کر کے آئے ہیں نا, یمن سے مدینے کا سفر. تو سفر میں آدمی کا لباس بھی پوسیدہ ہوتا ہے, بال بھی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, شکل و صورت بھی بگڑ جاتی ہے, یعنی گرد و غبار کی وجہ سے. ویسے مومن کی شکل خراب نہیں ہوتی ہے, انشاءاللہ مرنے کے بعد میں بھی خراب نہیں ہوتی ہے. مومن تو ہمیشہ زندہ رہتا ہے. تو سفر کی وجہ سے یہ حالات ہوتے ہیں. تو آنے والے جو یمن کا جو قافلہ تھا انہوں نے حدود مدینہ میں اپنا قیام کیا, خیمہ لگایا, کہا یہاں تیار ہو کر کے پھر نبی کی بارگاہ میں جائیں گے. انہوں نے اپنی سواریاں باندھ دی, خیمہ لگایا, اس میں موجود تھے. سرکار ٹہلتے ہوئے اس خیمے کے قریب چلے گئے. سبحان اللہ, آئے تھے یہ نبی سے ملنے, محبت دیکھیے نبی خود چلے گئے. معلوم ہوا نبی اپنے چاہنے والوں کے یہاں آتے ہیں. یہ اور بات ہے, کبھی نبی آ کر دیتے ہیں, کبھی نبی مدینے بلا کر دیتے ہیں. کسی عاشق نے کہا ہے اگرچہ مدینہ ہے کافی مسافت, نہیں دور لیکن یہ بعد مکانی, خلوص و محبت کو قاصد بنا لو, وہیں سے سنیں گے وہ ساری کہانی. سرکار جب تشریف لائے تو آنے والے جو یمن کا قافلہ تھا ان سواریوں میں ایک سرخ اونٹ تھا, یعنی لال اونٹ. اور سرکار کو یہ رنگ, یہ کلر بہت پسند تھا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سرخ اونٹ کو دیکھا تو خیمے والوں سے کہا کہ بھئی یہ تم بیچنے کے لیے تیار ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا فبیہا. بہت غور سے سنیے گا, انشاءاللہ ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, سودا طے ہو گیا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو ٹہلتا ہوا آیا تھا, بھئی کوئی خریدنے کی نیت تو تھی نہیں, تمہارے قافلے میں اونٹ پسند آیا, خرید لیا, مگر پیسے ابھی پاس نہیں ہیں. اگر تم راضی ہو تو میں پیسے بھجوا دیتا ہوں جو قیمت ہوئی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب طے ہوا, سودا طے ہو گیا, انہوں نے کہا آپ اس کو لے کے جائیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلنے لگے ہیں تو جس اونٹ کے بارے میں قیمت طے ہوئی تھی سرکار نے خریدا, وہ سرکار کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. اس سے کسی نے نہیں کہا تھا کہ نبی نے تجھے خرید لیا ہے. مگر اس جانور کی بھی کیا قسمت ہے کہ ہمارے نبی نے اسے خریدا, کتنا خوش قسمت ہوگا. سرکار آگے, اونٹ پیٹھے پیچھے چلنے لگے. کافی دور جب چلے گئے تو ایک شخص ان میں سے نبودار ہوا. سرکار کے جانے کے بعد اس نے آنے والوں سے کہا یہ بتاؤ جس کے ہاتھ پر تم نے اونٹ بیچا ہے کیا ان کو جانتے ہو؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا کہ ہم نہیں جانتے. اچھا کیا ان کا ایڈریس جانتے ہو؟ کہا وہ بھی ہم نہیں جانتے. کیا ان کا نام جانتے ہو؟ کہا وہ بھی نہیں جانتے. نفی میں جواب دیا. تو آنے والے نے کہا کہ بھئی جسے تم جانتے نہیں, نام نہیں جانتے, ایڈریس نہیں ہے ان کا, پھر تم نے اونٹ کیسے بیچ دیا؟
ارے جانتے نہیں، پتہ نہیں، نام نہیں، کیسے دے دیا تم نے؟ اب دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو کیچ کرتے ہیں میرے اس جملے کو. پردے میں سے، پردہ ہوتا نا، پردے میں سے ایک نیک خاتون، اس نے پردہ ہٹا کر سوال کرنے والے سے کہا ٹھیک ہے ہم جانتے نہیں، ایڈریس نہیں، نام نہیں، مگر سنیے وہ اتنے خوبصورت ہیں اور میرے دل کی گواہی دے رہی ہے، اتنا خوبصورت حسن رکھنے والا کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے. ارے بولو یار، بولو محبت سے بولو. یہ ہے تمہارے نبی کی سیرت. اب آئیے، میں ٹھہر ٹھہر کے اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ عمل کریے گا. اس میں سے ایک مرد کہنے لگا یار کیا بتاؤں، ان کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ میں تو چہرہ ہی دیکھتا رہ گیا. کیا دیکھتا رہ گیا؟ بولیے بولیے. چہرہ دیکھتا رہ گیا. کسی عاشق نے بڑے پتے کی بات کہی ہے، وہ یوں کہتا ہے صدقہ رخ رسول کا بانٹا خدا نے جب، صدقہ رخ رسول کا بانٹا خدا نے جب، تھوڑا سا حسن چاند کی تھالی میں رکھ دیا. تھوڑا سا حسن چاند کی تھالی میں رکھ دیا. اور اجمیری قلندر یوں کہتا ہے اے چشم تصور، اے چشم تصور، تو یہ بتا تو نے تو انہیں دیکھا ہوگا. اے چشم تصور، تو یہ بتا تو نے تو انہیں دیکھا ہوگا. ہم نے نہیں دیکھا، تو نے تو دیکھا ہے نا. تو نے تو اس نبی کو دیکھا ہے نا. تو نے اس نبی کو کیسا پایا؟ ہم نے دیکھا، بولیے نا. نہیں دیکھا تو یہ عالم ہے، دیکھ لیتے تو، بولے بولے، نہیں دیکھا تو یہ عالم ہے، دیکھ لیتے تو کیا عالم ہوگا. بغیر دیکھے ہم ہمارے نبی کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. حضرات، چونکہ اگر وہ بات چھیڑوں گا میں تو اتنا وقت نہیں ہے، اور میں نے پہلے ہی کہا ہے 10 بجے تقریر شروع ہوگی، 11 بجے، اس لیے کہ یہ 10 روزہ پروگرام ہے، ہم پابندی کریں گے. میں وقت پر آؤں گا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ وقت پر آئیے. وقت پر آئیں گے انشاءاللہ محفل میں 4 چاند لگیں گے، اور جس نیت سے آئیں گے امام حسین سرکار ضرور کرم فرمائیں گے، ہے نا. وہ سب باتیں اب میں چھوڑ رہا ہوں جو آ رہی تھی، اس کو سب کو میں نے بند کر کے رکھ دیا، اس لیے کہ 10 روزہ میں پھر بیان کریں گے، ہے نا. بس آخری جملہ سن لیجیے. تو اس نے کہا کہ میں ان کے چہرے کو دیکھتا رہا. دوسرے نے کہا کہ کیا بتاؤں یار، ان کے قدم جو تھے نا اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ اس کی شعائیں، قدموں کی شعائیں پہاڑ پر پڑ رہی تھی تو پہاڑ جگمگ 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 کر رہا تھا. ارے بولو یار، بولے محبت سے. ابھی یہ بات پوری ہو گئی. سرکار کاشانِ نبوت پر تشریف لے گئے. ادھر یہ بات ہو رہی تھی. اسی درمیان میں ایک اعرابی آئے اور عرض کرتے ہیں میرے آقا یہ کھجور کا ٹوکرا ہدیتاً آپ قبول فرمائیں، تحفہ قبول فرمائیں. تحفہ لینا، تحفہ دینا، یہ دونوں ہمارے نبی کی، اس کی فضیلت انشاءاللہ بیان کروں گا.
انہوں نے پیش کیا. اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق آئے. سرکار نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر میرے اونٹ خرید کر لایا ہوں, فلاں لوگ فلاں جگہ پر موجود ہیں, یہ اس اونٹ کی قیمت ہے نا. اور قیمت کے ساتھ ساتھ سرکار نے یہ فرمایا یہ کھجور کا جو ٹوکرا ہے یہ میری طرف سے ان کو ہدیتاً پیش کر دینا. ارے بولو یار بولو محبت سے, ہدیتاً پیش کر دینا. کیوں؟ شارحین فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر وہ سفر کرتے کرتے آئے ہیں, وہ بھوکے ہیں, اس لیے کھجور کا ٹوکرا ہدیتاً پیش کر دینا. حضرت ابو بکر صدیق قیمت لے کر پہنچے اور ساتھ میں ہدیہ لے کر پہنچے. میں نے ایک صاحب کے قرآن کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پر لکھا ہوا تھا ادھاری بند. کیا لکھا ہوا تھا؟ بولیے صاحب, کون سی دکان پہ؟ بولیے. یہ حاجی ہارون صاحب کے صاحبزادے حاجی توفیق بیٹھے ہوئے. ابھی پچھلے ہفتے ان کا انتقال ہوا. رب کریم ان کی تربت پر رحمت و نور کی بارش فرمائے, گناہوں کی معافی تلافی فرمائے, ان کے گھر والوں کو صبر کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ہمارے تمام متعلقین دنیا سے جا چکے ہیں جو اہل حق اہل ایمان ہیں, اللہ اس ذکر حسین کے صدقے میں سب کے گناہوں کی معافی فرمائے. ان کی کرانے کی دکان, میرے اور حاجی ہارون صاحب سے بہت گہرے تعلقات. یہ جس گاؤں میں رہتے اس گاؤں میں حاجی صاحب مجھے لے کے گئے, ڈانڈی یہی نام ہے نا. اس گاؤں میں بھی حاجی صاحب کی کرانے کی دکان تھی. تو کرانے کی دکان پر حاجی صاحب کے لکھا تھا ادھاری بند. تو میں نے حاجی ہارون صاحب سے کہا کہ حاجی صاحب یہ آپ نے کیوں لکھا؟ تو کہا حضرت اپنے والوں کے کیا حالات ہیں, جو ادھار لے کر جاتا وہ واپس آتا ہی نہیں. ادھار لے کر جاتا ہے وہ, ارے بولیے نا, یہ ہماری سیرت ہے اور وہ ہمارے نبی کی سیرت ہے. وہ ہمارے نبی کی سیرت ہے. سرکار نے قیمت نہیں دی, ہدیہ بھی ساتھ میں دیا. ارے بولو یار محبت سے, ارے کم سے کم تم ادھار لاؤ تو قیمت دے دیا کرو تاکہ سنت رسول پر عمل ہو جائے. رب کریم مجھے بھی آپ حضرات کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہے نا. حضرت ابو بکر صدیق قیمت لے کر ہدیہ لے کر جب خیمے میں پہنچے تو ان لوگوں کی بات ہو رہی تھی. اسی درمیان حضرت ابو بکر صدیق پہنچ گئے. خیمے والوں سے کہا کہ یہ تمہارے اونٹ کی قیمت اور یہ ہدیہ ہمارے نبی نے بھیجا ہے. بولے یار. تو خیمے والوں نے کہا یہی محمد الرسول اللہ ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یہی میرے آقا, یہی میرے ماوا, یہی میرے ملجا, یہی میرا دین ہے, یہی میری آخرت ہے, سب کچھ میرے نبی ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق نے کہا سنو, نبی نے فرمایا کہ یہ جانور کی قیمت ہے اور میرے سرکار نے یہ فرمایا یہ مسافر ہیں, اپنے وطن سے چلے, مجھ سے ملنے کے لیے آئے, راستے میں کھانا کھایا نہ کھایا ہوگا, یہ بھوکے ہوں گے, اس لیے یہ کھجور کا ٹوکرا ہدیتاً پیش کر دو. تو قافلے والوں نے وہیں پر کلمہ پڑھا. بولے محبت سے, قافلے والوں نے وہیں پر کلمہ پڑھا. اور کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے تورات و انجیل میں یہ پڑھا تھا جو
نبیوں کا آخر ہوگا، جو نبیوں میں آخر ہوگا اس کی یہ سیرت ہوگی کہ وہ بھوکوں سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اسی لیے تو اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان عرض کرتے ہیں سب سے اعلی، ارے بولو یار محبت سے، سب سے اعلی و اولا، سب سے بالا و والا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی، کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام۔